السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل تک جو ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا وہ ڈوبرینس لا تک ہوا تھا۔ آج ہم نیا ٹاپک لیں گے، وہ ہے نیولینڈس لا آف آکٹیوز۔ نیولینڈس نے پہلی کوشش کی تھی پیریوڈک ٹیبل بنانے میں، لیکن ان کی کچھ لمیٹیشن کی وجہ سے وہ بعد میں ریجیکٹ ہوا۔ اس کے بعد جو نئے سائنٹسٹ آئے تھے، کیمسٹ آئے تھے، ان کا نام تھا جان نیولینڈ۔ چونکہ ڈوبرین نے پہلے ہی سیٹ کیا تھا ماحول پیریوڈک ٹیبل بنانے کے لیے، انہوں نے پہلے ہی آن دا بیسس آف انکریزنگ اٹامک ماس ارینج کرے تھے وہ سارے ایلیمنٹس جو اس ٹائم معلوم تھے ان کو، اس ٹائم جو ڈسکور ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو مین کام کیا تھا وہ ہے نیولینڈ چونکہ انہوں نے بھی وہی بیس لیا۔ کیا بیس لی؟ وہ ہے اٹامک ماس۔ آن دا بیسس آف انکریزنگ اٹامک ماس انہوں نے کام کیا، ان ایلیمنٹس کو ایک ٹیبل کی شیپ دی۔ انہوں نے کیا پایا؟ جب وہ ارینج کرتے گئے آن دا بیس اٹامک ماس، ان کے پاس جو اس ٹائم جو ایلیمنٹس تھے ان کا اٹامک ماس لے کر انہوں نے کیا کیا، ان کو آن دا بیس انکریزنگ اٹامک ماس انہوں نے ارینج کیے۔ تو انہوں نے کیا پایا؟ انہوں نے ہر کوئی جو 8th ایلیمنٹ آ رہا تھا ریپیٹڈلی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پراپرٹی پہلے والے سے شیئر ہو رہی تھی۔ سپوز جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میوزیکل نوٹس آتے ہیں، میوزیکل نوٹس جو آتے ہیں سا رے گا ما پا دھا نی سا، اس میں سا 8th نوٹ پہلے 7 جو آتے ہیں، اس کے بعد 8th پھر سے سا آتا ہے، یعنی وہ سیم نوٹ آتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے آبزرو کیا جو کہ 8واں ایلیمنٹ آتا ہے وہ پہلے سے میچ کرتا ہے پراپرٹی کے لحاظ سے، اور جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ میل کھاتا ہے 9واں ایلیمنٹ۔ اسی لیے انہوں نے اس کا نام دیا لا آف آکٹیوز۔ آکٹ ہم بولتے ہیں، چونکہ آپ نے پڑھا ہوگا میتھ پراپ، آکٹ ہم 8 کو بولتے ہیں، 8th نمبر کو۔ اسی لیے اس لا کو انہوں نے جو لا دیا، انہوں نے کہا ان کا لا کیا ہے؟ جو ہی ہم ارینج کرتے ہیں ان ایلیمنٹس کو آن دا بیس آف انکریزنگ اٹامک ماس، تو ہم پاتے ہیں کہ ہر کوئی 8واں ایلیمنٹ جب آتا ہے سیریز میں تو وہ پہلے والے سے میچ کھاتا ہے پراپرٹیز کے لحاظ سے، اس لیے اس کا نام پڑا نیولینڈس لا آف آکٹیوز۔ چلو ہم دیکھتے ہیں نیولینڈ کی بنا پر۔ دیکھیے کیا، دس مینز ایوری 8th ایلیمنٹ ہیز اے سملر کیمیکل اینڈ فزیکل پراپرٹیز۔ فار ایگزامپل سوڈیم ہم لیتے ہیں، یہ میل کھائے گا لیتھیم سے، اور ان کی پراپرٹیز بھی سیم ہوں گی۔ دا ارینجمنٹ آف ایلیمنٹس ان نیولینڈس آکٹیو ریزمبلز دا میوزیکل نوٹس، جو ہم نے پہلے ہی بتایا سا رے گا ما، جو میوزیکل نوٹس ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں، جس طرح 8واں ریپیٹ ہوتا ہے اسی طرح ان کے ایلیمنٹس بھی ریپیٹ ہو گئے۔ انہوں نے جب شروع کیا پیریوڈک ٹیبل تو پہلا انہوں نے لیا ہائیڈروجن، اور ان کا جو لاسٹ ایلیمنٹ آیا وہ تھا 56th پوزیشن پہ، اس کا نام ہے تھوریم۔ دیکھیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں نیولینڈس آکٹیوز لا پر۔ جو انہوں نے پیریوڈک ٹیبل دیا تھا وہ ہے ہمارے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا والا جو ہائیڈروجن ہے، اس کے بعد لیتھیم دوسرا، تیسرا آتا ہے بیریلیم، بوران، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، اور یہ 7 جو ہم نے کالمز دیکھے۔ اس کے بعد جب 8واں آتا ہے وہ فلورین، تو ان کا مطلب تھا ہائیڈروجن اور فلورین پراپرٹی کے لحاظ سے سملر ہوں گے۔ اسی طرح کلورین بھی، اسی طرح کوبالٹ اور نکل بھی، یا برومین یا پیلیڈیم اینڈ سو آن۔ اسی طرح جو لیتھیم اور سوڈیم اور پوٹیشیم وہ سیم ہوں گے پراپرٹی کے لحاظ سے۔ اسی طرح انہوں نے یہ ایکسپلین کر رکھا تھا، اور کچھ اس میں تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایلیمنٹس ایک ہی گروپ میں رکھے گئے، جیسا کہ یہ ہے کوبالٹ اور نکل، یا یہاں پہ ہے یہ 2، یہاں پہ ہے یہ 2، تو یہ بھی تھے ان میں کچھ پراپرٹیز فیچرز جو نیولینڈس کے پیریوڈک ٹیبل میں۔ لیکن ان نے بہت اچھی کوشش تھی، بہت سارے ایلیمنٹس انہوں نے ارینج کیے تھے، تو کیا دیکھا ہم نے؟ ان کا پیریوڈک ٹیبل بہت اچھا چل رہا تھا۔ کہاں تک؟ کیلشیم تک یہ کافی کامیاب رہا ان کا پیریوڈک ٹیبل۔ پھر اس میں کچھ لمیٹیشن پائی گئی، وہ ہم دیکھیں گے لمیٹیشن کیا تھی ان کی نیولینڈس آکٹیوز پیریوڈک ٹیبل کیا، نیولینڈس آکٹیوز لا جو تھا اس میں کیا خامیاں رہی ان کے پیریوڈک ٹیبل۔ حالانکہ انہوں نے بہت اچھی کوشش تھی، جو بھی اس ٹائم کے 56 ایلیمنٹس نون تھے انہوں نے وہ سارے اس میں ارینج کیے۔ تو ہم پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ ان کی کیا خامیاں رہی تھی ان کے پیریوڈک ٹیبل میں، چونکہ انہوں نے بھی ڈوبرینس کے بعد کوشش کی۔ اسی طرح بار بار سائنٹسٹ آتے گئے اور تھوڑا سا اس میں اڈاپٹ کرتے گئے، تاکہ ایک بہترین پیریوڈک ٹیبل سامنے آئے جس کو ہم بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں اس کی لمیٹیشن کیا تھی۔ پہلا جو ہے اس میں پوائنٹ، نیولینڈس آکٹیوز
could be valid up to calcium only. جو ہم نے پہلے ہی بولا آپ کو کہ جو لائٹر ایلیمنٹس ہیں اس کے لیے اچھی طرح یہ کام کرتا تھا، وہ فٹ بیٹھ رہے تھے اس ٹیبل میں، لیکن اس کے بعد تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. پھر دوسری جو لمیٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس ٹائم چونکہ 56 ایلیمنٹس نون تھے تو نوبل گیس اس ٹائم پتہ نہیں تھا، تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. جب نوبل گیس پائے گئے، ان کو ڈسکور کیا گیا، تو وہ ایزیلی اس میں فٹ نہیں ہو رہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی کالم خالی نہیں رکھا گیا تھا کہ کوئی دوسرا ایلیمنٹ اس میں فٹ ہو سکے. اور چیز یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کیونکہ اس ٹائم خالی 56 ایلیمنٹس نون تھے، تو انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید اور کوئی ایلیمنٹ نہیں. یہ بھی ایک خامی تھی کیونکہ بہت سارے ایلیمنٹس اس کے بعد ہم آج دیکھ رہے ہیں 118 ایلیمنٹس ہیں آج کے ماڈرن پیریوڈ ٹیبل میں، تو یہ بھی اس کی ایک لمیٹیشن تھی. اور جو ہم نے اس کے بعد جو لمیٹیشن ہے، چوتھی والی لمیٹیشن، جو کہ ہم نے آپ نے پہلے ہی دیکھا کہ پیریوڈ ٹیبل جو کہ ان کا پیریوڈ ٹیبل ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پر دو ایلیمنٹ اکٹھے رکھے گئے، حالانکہ یہ کہیں پہ فٹ نہیں ہو رہا تھا، چونکہ جو ہم ماڈرن پیریوڈ ٹیبل اس میں کوئی دو ایلیمنٹ اکٹھے نہیں رکھے گئے ہیں. یہ بھی ایک خامی تھی جو ہم نے آپ کو ابھی دکھائی. اس کے بعد جو ہم خامیاں دکھا رہے ہیں اس میں اور ایک خامی تھی، یہ جو آئرن ہے، آئرن اس کی پراپرٹی سملر ہے کوبالٹ اور نکل سے. آپ ذرا پیریوڈ ٹیبل دیکھیے، کوبالٹ اور نکل انہوں نے رکھا تھا ہائیڈروجن فلورین کلورین کے گروپ میں، حالانکہ بالکل یہ میٹل ہے اور یہ میل کھاتا ہے دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ. یہ بھی اس میں گڑبڑ تھی. یا آئرن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ سلفر اوپر ہے، اس کے بعد آئرن، جو کہ کہیں پہ بھی مناسب نہیں تھا کہ اس کو اس گروپ میں رکھتے. اور جو میں نے پہلے ہی بولا کوبالٹ اور نکل کو مختلف پراپرٹیز تھے، اس کو بھی اسی گروپ میں رکھا گیا. لیکن یہ لمیٹیشن ہونے کے باوجود بھی ان کی کوشش کو بہت سراہا گیا. انہوں نے کافی اچھی کوشش کی اور ایک مکمل پیریوڈ ٹیبل کے شیپ دینے کی کوشش کی. تو نیولینڈ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے ایلیمنٹس کو آن دا بیسس آف ایٹامک ماس فلی انہوں نے ارینج کیا تھا. تو یہ ہم مانتے ہیں ان کی کامیاب کوشش. آج کے لیے ہم اتنا ہی ڈیل کرتے ہیں، تو ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.